السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے بہترین پڑوسی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ پڑوسیوں میں سے سب سے بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسلام میں پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر تاکید و تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے یقیناً وارث قرار دے دیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اپنے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔ ان حدیث میں سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ حسن سلوک کے آداب و حدود بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس کے ساتھ اپنوں کا سا معاملہ کیا جائے، نہ کہ بیگانوں کا سا۔ انسان اس کا دوست بن کر رہے، نہ کہ دشمن، اس کا ہمدرد و خیر خواہ ہونا کہ اس کا بدخواہ سنگ دل۔ علاوہ ازیں حسن سلوک کمال ایمان کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک مومن عند اللہ اسی طرح ہی بہتر درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔